رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے اور اجر و ثواب پانے کا بہترین سیزن ہے۔ بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ ایک مومن اپنے رب کے ساتھ تجارت کرے، ایک ایسی تجارت جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کا، خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں، ایک ایسی تجارت جس کا فائدہ کمپلیٹ ہے اور اس میں کمی کا کوئی چانس نہیں، بلکہ اس میں بیشی، برکت اور اضافے کا 100% امکان ہے۔ محترم حضرات، یہ بے گھاٹے والی تجارت، نفع بخش تجارت، آخر وہ کون سا مومن ہے جو کرنا نہیں چاہے گا؟ دنیا میں کون سی ایسی تجارت ہے جو جائز اور حلال طریقے پر کی جائے تو بھی اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو اور خسارے کا کوئی چانس نہ ہو، اور اس کا فائدہ پورا ہو اور کمی کا کوئی امکان نہ ہو، بلکہ ہمیشہ بیشی ہی بیشی ہو؟ ایسی کوئی تجارت نہیں ہے سوائے اس تجارت کے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کرے۔ رب کے ساتھ تجارت کرنا بے گھاٹے والی تجارت ہے، منافع بخش تجارت ہے، بہت ہی مفید اور سود مند تجارت ہے۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ یہ تجارت ضرور کرے، اور اس موسم میں، رمضان المبارک میں، جو کہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، جو کہ مغفرت پانے کا مہینہ ہے، جو کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو ضرور کوشش کرے کہ اپنے رب کے ساتھ یہ تجارت کرے۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی تجارت میں پہلے راس المال لگایا جاتا ہے، پونجی لگائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ اور اس کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بے گھاٹے والی تجارت ہے، یہ جو بنا خسارے والی تجارت ہے، یہ جو فائدے کا سودا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں بھی راس المال لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں بھی راس المال لگانا ہوگا، پونجی لگانی ہوگی، سرمایہ لگانا ہوگا۔ وہ سرمایہ کیا ہے، وہ راس المال کیا ہے جو اس تجارت میں ہم لگائیں گے تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا؟ وہ ہے نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت، ایسی تلاوت
جس میں تدبر ہو، اور نمبر 2 نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اور نمبر 3 انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لیے خدمت خلق کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ 3 راس المال ہے جو اس تجارت میں چاہیے۔ اگر ہم نے یہ لگا دیا تو یقین مانیں اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کا کوئی سوال نہیں ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پر ہمیشگی برتتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے، نماز میں غفلت اور سستی نہیں برتتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے انہیں جو روزی عطا کی ہے، جو مال و دولت ہم نے نوازا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپے طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، جو لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی اور نیکی کی راہ میں خرچ کرنا، جو یہ 3 کام کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، انہیں ایک ایسی تجارت کی امید رکھنی چاہیے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی لاس نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، بے گھاٹے والا سودا ہے، نفع بخش تجارت ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس تجارت پہ پورا پورا فائدہ دے، اور صرف فائدہ ہی نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرے، مکمل جو فائدہ تجارت میں ہوتا ہے اس کے مزید ایکسٹرا اللہ رب العالمین عطا کرے۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بے گھاٹے والی تجارت کا، نفع بخش تجارت کا ذکر کیا ہے۔ محترم حضرات، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور سے اور باقی مہینوں میں عام طور سے جو بندہ مومن بھی آخرت کی فکر کرنے والا ہوگا اور جنت کا طلبگار ہوگا، وہ ضرور اس تجارت کو کرے گا، وہ ضرور اس تجارت میں اپنا یہ سرمایہ لگائے گا، وہ اپنے آپ کو اس بے گھاٹے والی تجارت سے، نفع بخش تجارت سے محروم نہیں کرے گا۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تجارت کو کریں اور اس تجارت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس تجارت میں کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت۔ یوں تو ہمیشہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت پر اجر اور ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف پر 1 نیکی بلکہ 10 نیکی ملتی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن مجید وہ نسخہ کیمیا ہیں کہ جس پر عمل کر کے
جس کی تلاوت کر کے، جس میں تدبر کر کے، جس سے نصیحت اور ہدایت حاصل کر کے ہم ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت اور مشکل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم اس دنیا میں کریں گے، اپنی اس زندگی میں کریں گے، تو قیامت کے دن یہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا، یہ قرآن مجید ہماری سفارش کرے گا۔ اور اس رمضان کے مہینے کا قرآن مجید سے بڑا ہی گہرا تعلق اور ربط ہے۔ قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام پر اپنی قرأت قرآن پیش کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ قرآن کا مراجعہ کرتے تھے، ریوائز کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ یہ روزہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے، ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں، قرآن سے ہدایت پائیں، اور قرآن کے ذریعے سے اپنے دل کی بیماریوں کو، اپنی اخلاقی بیماریوں کو، اپنے عقیدہ کی بیماریوں کو، اپنے اعمال اور معاملات کی بیماریوں کو دور کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کریں۔ بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ قرآن کا مہینہ، قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا سرمایہ جو اس تجارت میں جس کو لگانے کی ضرورت ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز پر ہمیشگی برتنا، نماز کو کسی بھی حال میں ترک نہ کرنا، اور اس معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی سستی، کاہلی اور غفلت کا شکار نہ ہونا، ہر حال میں نماز کا اہتمام کرنا۔ خاص طور سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو نفل نماز ہے، تراویح کی نماز یا قیام اللیل یا تہجد کی نماز، اس کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ اس سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب نفل نماز پر اتنی بڑی خوشخبری ہے تو ذرا سوچیں، فرض نمازوں کی پابندی کریں گے اور اس کا اہتمام کریں گے تو اس پر کتنی بشارت اور اس کی کتنی فضیلت اور کتنا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ تو اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر نماز کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کا بھی اور نفل نمازوں کا بھی، سنت مؤکدہ کا بھی، سنت غیر مؤکدہ کا بھی نماز کی پابندی کریں، اور اس میں ذرہ برابر بھی غفلت نہ کریں۔ یاد رکھیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہوگی تو دوسری عبادتوں کا شاید ہی کوئی فائدہ ملے۔ ہمارے اعمال نامہ میں قیامت کے دن نماز نہیں ہوگی تو پھر کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے ہی میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جو اس بارے میں پاس ہو جائے گا تو وہ دیگر معاملات میں بھی امید کی جاتی ہے کہ پاس ہو جائے گا، جو نماز کے معاملے ہی میں فیل ہو جائے گا تو آگے کا مرحلہ اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ نماز نہیں تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز نہیں تو سحری اور افطار کا کوئی فائدہ نہیں، نماز نہیں تو کسی بھی عمل اور کسی بھی نیکی کا شاید ہی کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ شاید ہی اس شخص کا روزہ صحیح ہوگا یا قابل قبول ہوگا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے نماز کی پابندی۔ اس تجارت سے فائدہ اٹھانا ہے، رب کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کریں اور نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ تیسری چیز جو بطور سرمایہ اس تجارت میں ہم لگا سکتے ہیں اور لگانا چاہیے وہ ہے انفاق، خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے
اللہ تعالیٰ نے جو دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے اور بچیاں ہیں، مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، یا جن کے پاس ذریعہ آمدنی ہے لیکن اتنا نہیں ہے ذریعہ آمدنی کہ اس سے اس کی ساری ضروریات پوری ہو سکے، تو ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، ایسے لوگوں پر خرچ کریں، ان لوگوں پر بھی جو مانگتے ہیں، آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان پر بھی خرچ کیجئے، اور ان لوگوں پر بھی خرچ کیجئے جو خوددار ہوتے ہیں، عزت نفس کی وجہ سے وہ آپ کے دروازے پر نہیں آتے، آپ کے سامنے منہ نہیں کھولتے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سفید پوش ہوتے ہیں، ضرورت مند حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کی خودداری انہیں اجازت نہیں دیتی کہ دوسروں کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کریں۔ ان لوگوں کا بطور خاص خیال رکھیں۔ محترم حضرات، ایسے لوگوں کا ہمارے مال ہماری دولت میں حق ہے، اور یہ حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حق واجب ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک صدقہ ہے جو کہ نفل ہے، مستحب ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں، یوں تو زکوٰۃ آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں جب سال پورا ہو جائے، لیکن رمضان کے مہینے میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ زیادہ اجر اور ثواب ملے، تو زکوٰۃ اپنے مال کی ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ انسان جب مال اور دولت کماتا ہے تو اس دوران بہت سارے آلائشیں اور بہت ساری گندگیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا نفس، انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے دنیا کی محبت سے، اور اسی طریقے سے حرص سے، طمع سے، لالچ سے، ان چیزوں سے، بخل سے، ان چیزوں سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ ہم نکالیں گے، ہمارا نفس بھی پاک ہوگا، ہمارا مال بھی پاک ہوگا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک معنی اضافہ بھی ہوتا ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے، برکت کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہم نکالیں گے تو اس سے مال میں اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ تو زکوٰۃ ضرور نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض اور واجب ہے جو کہ مالک نصاب ہو، جس کے پاس مال نصاب کو پہنچ چکا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، بالغ ہو یا غیر بالغ ہو، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سونا ہو یا چاندی ہو یا روپے پیسے ہوں، اگر اتنا سونا ہے کہ وہ 7.5 تولہ ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ ہے، یعنی 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ ہے، تو اگر اس نصاب کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو جتنا بھی ہے اس پورے کے اوپر 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اور کسی کے پاس اتنی چاندی ہے کہ وہ 52.5 تولہ ہو رہا ہے، یعنی 595 گرام چاندی ہے، اور اس نصاب کے اوپر 1 سال گزر جائے تو جتنا بھی ہے اس ٹوٹل کے اوپر 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ یا کسی کے پاس اتنے روپیے پیسے ہیں کہ اتنے میں 85 گرام سونا آ سکتا ہے یا 595 گرام چاندی آ سکتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ان روپیوں اور پیسوں میں 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ کسی کے پاس سونے اتنے نہیں ہیں جو نصاب کو پہنچے لیکن روپیے پیسے ہیں اس کے ساتھ، دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ کسی کے پاس چاندی اتنی نہیں ہے کہ نصاب پورا ہو لیکن روپیے پیسے ہیں، تو دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح سے کسی کے پاس پیداوار ہے، فصل ہے، اناج اور غلہ ہوتا ہے، تو جب جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ 7 کنٹل ہے، 7.5 کنٹل ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب کی گئی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ فرض ہے۔ اور اگر اس میں مال لگا ہے، اپنی محنت لگی ہے،
मसनूई ज़राए से अगर वो फसल हुई है तो उसमें 20वां हिस्सा ज़कात निकालेंगे। तो इस तरह से ज़कात का मुख्तसर ये निसाब बताया गया है कि ज़कात फ़र्ज़ और वाजिब है। ज़कात अगर नहीं निकालेंगे तो इसकी सख्त वईद आई है कुरान के अंदर भी, हदीस के अंदर भी, कि क़यामत के दिन जो माल इंसान का है अगर वो ज़कात नहीं निकालता है तो उसे आग में तपाया जाएगा, आग की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और उसके ज़रिए से ज़कात ना निकालने वाले को अज़ाब दिया जाएगा। उसकी पेशानी पर उससे मारा जाएगा, उसके पहलुओं पर मारा जाएगा, उसकी पीठ पर मारा जाएगा और इस तरह से उसको अज़ाब होगा। सांप की शक्ल में उसका माल बनकर आएगा, गले की तोख बन जाएगा, उसे डसेगा, इस तरह से उसे अज़ाब होगा। तो मुहतरम हज़रात, ज़कात और इसी तरह से सदका और खैरात, इसका भी रमज़ानुल मुबारक के महीने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो हमेशा सदका और खैरात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने में सदका और खैरात करते थे। बड़ी ज़्यादा सखावत और फयाज़ी से काम लेते थे। तेज़ हवा से ज़्यादा आप तेज़ हो जाते थे इसमें। तो ज़कात के साथ साथ सदका भी करना चाहिए। ज़कात तो बहुत मामूली है, 2.5% है, इसके अलावा भी इंसान को चाहिए, अल्लाह ने दिया है तो सदका करे। और सदका के लिए कोई निसाब शर्त नहीं है। एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने से गरीब तर पर सदका कर सकता है, उसके लिए कोई निसाब और कोई शर्त नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों आयतों के अंदर ये फरमाया कि ये ऐसी तिजारत है, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और इन्फाक खर्च करना, चाहे वो ज़कात हो या सदका हो, ये एक ऐसी तिजारत है जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, जिसमें कोई नुकसान नहीं है। तो वो तिजारत हमें करनी चाहिए। और जो आखिरी बात इस आयत में कही गई है कि दिखा कर भी खर्च करते हैं और छुपा कर भी खर्च करते हैं। छुपा कर खर्च करने में ज़्यादा इखलास पाया जाता है, रियाकारी नहीं होती है और अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आती है। इंसान इस तरह से छुपा कर खर्च करे दाएं हाथ से कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। क़यामत के दिन अर्श के साए में ऐसे इंसान को जगह मिलेगी। लेकिन दिखा कर भी खर्च कर सकते हैं ऐसी जगह, ऐसे समाज और मुआशरे में कि जिसमें ज़कात और सदक़ात और ख़र्च करने का चलन नहीं है, तो लोगों को उभारने के लिए, लोगों को राग़िब करने के लिए, लोगों में शौक़ दिलाने के लिए लोगों के सामने दिखाकर भी खर्च कर सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर भी उम्मीद जागे, लोग भी बेदार हों। और दिल का मामला अल्लाह ताला के साथ है। तो हालात के एतबार से दिखाकर भी खर्च कर सकते हैं और छुपा कर भी खर्च कर सकते हैं। इंसान ज़िंदगी में दोनों पहलू को अपनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को ये जो बेघाटे वाली तिजारत है, ये जो नफ़ा बख्श तिजारत है जो आपके सामने बयान की गई है, उस तिजारत में हमें हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस तिजारत को हमेशा और ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक में करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस तिजारत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में इसकी बरकतों से नवाज़े। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।